کہ رزق میں تنگی کیوں آتی ہے؟ آج کل ہر بندہ پریشان ہے، کاروبار بند ہے، بے روزگاری ہے، ہر طرف پریشانی ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ہمارے رزق میں تنگی آتی ہی کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میرے بھائیوں، 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر ان 4 باتوں پر آپ کا مکمل ایمان ہوگا، یقین ہوگا، تو انشاءاللہ آپ کے رزق میں کبھی بھی تنگی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر ان 4 باتوں پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا، یا 4 میں سے کسی ایک بات پر آپ کا ایمان نہیں ہوگا، تو شاید اسی وجہ سے آپ کی رزق میں تنگی آ رہی ہوگی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پیدا کرتا ہے تو 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ اس بندے کا رزق لکھ دیتے ہیں۔ یعنی بندہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، 50,000 سال پہلے اس بندے کا رزق لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کا خدا پر ایمان ہے، یقین ہے، تو پھر پریشانی کی کیا بات؟ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سے فرماتے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تم لوگوں کا رزق تو آسمانوں میں ہے، زمین میں تو ہے نہیں۔ کیا معنی؟ یعنی فیصلہ تو صرف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار، ہر مخلوق، زمین میں، آسمان میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، بادل میں، بحر میں، نہر میں، ان سب کا رزق اپنے ذمے لگا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ اللہ پر تو کوئی چیز واجب نہیں ہے نا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے اور رحمت ہے کہ قرآن میں ہے نا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہم پر واجب ہے ان سب کا رزق۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، یعنی رحم میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور حکم کیا دیتے ہیں کہ اے فرشتوں لکھو، اس بندے کا رزق لکھو کہ اس کو کتنا رزق ملے گا۔ دوسرا یہ بھی لکھو کہ اس کی عمر کتنی ہوگی۔ تیسرا یہ لکھو کہ اس کی موت کب ہوگی اور کہاں ہوگی۔ اور چوتھا یہ لکھو کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ یعنی ہر چیز لکھی جا چکی ہے۔ یعنی ابھی بندہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، باہر بھی نہیں نکلا، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پہلے لکھ دی ہے۔ اور یہ بھی فرما دیا نحن قدرنا بینہم معیشتہم، کہ دنیا کی زندگی میں جو رزق ہے نا، ہم نے اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض، کسی کو ہم نے زیادہ کر دیا، کسی کو ہم نے اونچا کیا، کسی کو ہم نے نیچے کیا۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ چاہے بڑھا دے چاہے کم کر دے۔ میرے بھائیو، یہ رزق ہماری قابلیت پر نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے علامہ، کتنے بڑے بڑے علوم کے پہاڑ، وہ کھانے کی بھی محتاج تھے، دولت کی بھی محتاج تھے، کوئی گھر نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ تو اگر ہمیں اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور اللہ کے فیصلوں پر اگر ہمیں یقین ہے، تو پھر پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے ایک روایت میں آتا ہے نا کہ انسان کو جیسے اس کی موت ڈھونڈتی ہے نا، رزق بھی ڈھونڈتا ہے۔ یعنی موت اس کو ڈھونڈتی ہے کہ اس کو کہاں پر مرنا ہے، وہیں اس کو موت آتی ہے، تو رزق بھی اس کو ڈھونڈتا ہے۔ اس بندے کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کو اس کا پورا رزق نہیں ملے گا۔ اب آخری بات یاد رکھنا، یہ بڑی اہم بات ہے کہ ایسی پریشانی اور رزق میں تنگی آخر آتی کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ اچھا خاصا کھا رہے پی رہے ہیں، بڑے کام چل رہے ہیں، کاروبار میں فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر طرف سے نفع ہی آ رہا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال ذکر کی ہے، پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں۔ ضرب اللہ مثلا كانت قرية آمنة مطمئنة، کہ ایک بستی والے تھے، بڑے سکون سے، امن سے، اطمینان سے رہتے تھے، اور ان کو ہر طرف سے رزق آتا تھا۔ کیا معنی؟ یعنی آسمان سے بارش برستے تھے، زمین سے پھل نکلتے تھے، کاروبار میں نفع ہی نفع ہو رہا تھا، ہر طرف سے ان کے لیے رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ لیکن آگے کیا کیا؟ کفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کی۔ اللہ نے رزق دیا تھا کہ بندے میری اطاعت کرے، دولت آنے کے بعد زنا میں، شراب میں، جوا میں، شباب میں، کباب میں، ان سب چیزوں میں زندگی گزاری۔
कफरत बिअनउमिल्लाह, अल्लाह ने इन पर अपना अजाब मुसल्लत कर दिया। अजाब क्या मुसल्लत कर दिया? एक तो उनका रिज़्क बंद कर दिया, बारिशें बंद हो गई, फसल ख़त्म हो गए, और दूसरी बात ये है कि हर वक्त डरता रहता है। हाँ, हर वक्त कल क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। बंदे घर से नहीं निकल सकते। बच्चे अगर स्कूल जाए, माँ बेचारी गलियों में खड़ी रहती है कि मेरा बच्चा आ रहा है, कैसा होगा, कैसे नहीं होगा। दुआएं मांग रही होती कि खुदारा या अल्लाह मेरे बच्चे को सही सलामत मेरे घर आ जाए। यानी ये दो अजाब अल्लाह ताला उस बंदे पर मुसल्लत कर देते हैं। तो आप मुझे यकीन से कहें, ईमान से कहें कि ये दो अजाब आज हम पर आए हुए कि नहीं? रिज़्क बंद है, हाँ, और हर वक्त डरते रहते हैं। उसकी क्या वजह है? कुरान खुद कहता है बिमा कानू यामलून, इन सब की वजह ये है कि जो तुमने गुनाह किए हैं ना, ये उन्हीं की सज़ा है। और ये भी हुजूर का फरमान है कि कोई अजाब, कोई मुसीबत, कोई परेशानी उस वक्त तक नहीं आती मगर जो तुम लोगों ने गुनाह किए होते हैं। तो अब ये रिज़्क में तंगी, ये सारा परेशानी आपके कैसे ख़त्म होंगे? हुजूर ने क्या फरमाया? इल्ला बितौबतिन, जब तक बंदा तौबा ना करे। इसलिए मेरे भाइयों, हमेशा याद रखें कि ये जो परेशानी है, ये जो भूख है, ये जो डर है, ये सब इसी वजह से है कि हमने अल्लाह ताला की नियामतों की नाशुक्री की। अल्लाह ताला की नियामतों में शुक्र करने के बजाय, इबादत करने के बजाय गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी। और अब हम लोग इस स्टेट पर पहुंच चुके हैं कि गुनाह को गुनाह भी नहीं समझते ना। ये हमारी आखिरी हद है बर्बादी की। एक तो ये है कि बंदा गुनाह करता है और ये समझता है कि मैं गुनाह कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अल्लाह की तरफ वो लौट जाता है, अल्लाह से शर्मिंदा होता है, तौबा कर लेता है। लेकिन एक है जो गुनाह को गुनाह भी नहीं समझता, फख्र करता है कि जी हम तो एंजॉय कर रहे हैं। आज शादियों पर, बड़े बड़े होटलों में, क्लबों में, आज बड़े बड़े पार्टियों में ऐसे ऐसे गुनाह हो रहे हैं कि ऐसा मालूम होता है कि इब्लीस उन इलाकों से छुट्टी कर गया है। यानी इब्लीस भी कहता होगा, शैतान भी कहता होगा कि अब मेरी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ये लोग तो पहले से भटके हुए हैं, ये तो इतने भटके हुए हैं, ये तो मुझसे भी ज़्यादा भटके हुए हैं। तो इन सब का इलाज क्या है? जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर तुम जीते तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहते हो, और अगर तुम हार भी गए तो बहुत कुछ सीख जाओगे। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी भी किसी भी बात पर निराश मत होना। ये जिंदगी तो एक संघर्ष है, इसीलिए कभी अपने जीने का अंदाज न खोना। उन लोगों के सामने हमेशा खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि तुम्हारी खुशी उन्हें जीते जी मार देगी। परेशान मत हुआ करो लोगों की बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने के लिए होते हैं। उस इंसान की शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास शक्ति के साथ सहन शक्ति भी हो। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखना, सपने अगर तुम्हारे हैं तो पूरा भी